بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علماء عظام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہاں جمع کیا تاکہ ہم لوگ وقف کے بارے میں ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور اس کی حفاظت کرنے کی تدبیر پر غور کر سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں اسٹیج پر جلوہ افروز تمام معزز مہمانوں کا اور آپ تمام حضرات کا جو مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ وقف کی نوعیت، وقف کیا چیز ہے، اس کو ایک مسلمان کو سمجھانا ایسا ہے جیسے صبح کے وقت سورج کو دیا دکھانا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وقف ایک عبادت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کرنا سکھایا ہے، اور اسی لیے 1446 سال سے مسلمان وقف کرتے آ رہے ہیں، اور اسی لیے پہلی مسجد جو وقف کی گئی اس ملک میں وہ تقریباً 1400 سال پہلے کی گئی، ابھی نہیں 1400 سال پہلے کی گئی۔ وقف کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر انشاءاللہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے بات کی ہوگی، میں آپ کے سامنے اس کی دوسری نوعیت رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اسلامی نقطہ نظر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آدم علیہ السلام، ایک حوا علیہ السلام سے تمام انسانوں کو بنایا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو برابر کر دیا۔ میرا خون اور آپ کا خون، اس میں کوئی فرق نہیں، اب تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان اپنی انسانیت میں برابر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ نچلی ذات ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، مہا دلت ہوں، اگڑا ہوں، پچھڑا ہوں، سب کے سب انسان، سب کے سب برابر۔ یہ فکر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے انسان کو دی اور قرآن میں اس کو بتایا، اور پھر اسی پر عمل کرنے کے لیے، یعنی انسانوں کو برابر رکھنے کے لیے مختلف آلات دیے۔ اس میں سے ایک آلہ وقف بھی ہے، ایک ٹول وقف بھی ہے۔ وقف عبادت ہے، لیکن وقف سے حاصل کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے۔ اس ملک میں جب لوگ برابری نہیں کر پا رہے تھے، جب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہے تھے، جب ایک دوسرے کے گھڑے سے پانی نہیں پی پا رہے تھے، یعنی کہ صرف ابھی 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا اور آپ سب لوگوں نے دیکھا، دل ہلا دینے والا واقعہ راجستھان میں، جہاں ایک بچے نے ایک گھڑے سے پانی پی لیا تو چونکہ اس نے غلط گھڑے سے پانی پی لیا تھا اس کو جان سے مار دیا گیا۔ راجستھان میں واقعہ ہوا ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ذات کس طریقے سے کام کرتی ہیں، لیکن جب سے وقف ہے تب سے کنواں کھودا جا رہا ہے۔ وقف کی زمینوں پر کنواں کھودا گیا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کھودا گیا، اور اس سے ہر نچلے نے، ہر دلت نے، ہر مہادلت نے، ہر وہ لوگ جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں انہوں نے پانی پیا۔ یہ صحیح بات ہے۔ بہار میں آج بھی 45,103 گاؤں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار کی اکثر آبادی گاؤں میں رہتی ہے، صرف 136 نوٹیفائڈ شہر ہیں بہار میں۔ صرف بہار کی بات کر لیجئے، اگر ان لوگوں کو پانی مل رہا تھا، یعنی آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو پانی مل رہا تھا، تو کس کنویں سے مل رہا تھا؟ یہ ہے وقف کی برابری۔
تو وقف نے پانی میں برابری کرنا سکھایا کہ جو پانی سے ہم پی سکتے ہیں وہ پانی سے تم پی سکتے ہو، وہ پانی سے تم پی سکتے ہو، اور اس پانی سے تم پی سکتے ہو۔ اس کے بعد وقف نے کیا سکھایا؟ کھانے میں برابری سکھائی۔ وہ جگہ جہاں وقت کا بادشاہ یعنی کہ خانقاہ آیا کرتا تھا، وہاں وقف نے سکھایا کہ اس جگہ پہ لنگر لگے گا، اور جہاں بادشاہ بیٹھے گا اور وہ جس شیخ کے ساتھ بیٹھے گا اسی کے ساتھ تمام لوگ بیٹھیں گے، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ مہا دلت ہوں، چاہے وہ اہیر ہوں، چاہے وہ یہ ہوں، چاہے وہ ہوں، چاہے وہ کسی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، اور سب لوگ ساتھ کھائیں گے۔ یہ سکھایا وقف نے۔ تو وقف نے پینے میں برابری سکھائی، وقف نے کھانے میں برابری سکھائی۔ افریقہ سے ابن بطوطہ آئے اور دلی میں گورنر رہے 5 سال۔ انہوں نے لکھا کہ یہاں 27,000 مدرسہ ہے۔ اب مدرسے کی بات جب بھی ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان پڑھتے ہیں مدرسے میں۔ اس زمانے میں 27,000 مدرسہ دلی میں تھا۔ اتنے مسلمان کبھی نہیں رہے اس ملک میں کہ 27,000 مدرسے میں ایک شہر میں چلے جائیں۔ تو کون پڑھ رہا تھا مدرسے میں میرے بھائی؟ ابھی تک تمام تعلیم، مدرسے کا مطلب ہوتا ہے اسکول، تمام تعلیم چاہے وہ مسلمانوں کی ہو چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو، وہ کہاں ہو رہی تھی؟ وہ اسکولوں میں ہو رہی تھی۔ اس ملک میں پبلک ایجوکیشن، عوامی تعلیم مدرسوں کے ذریعے آئی ہے۔ وہ جگہ جہاں اگڑا پچھڑا سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے تھے۔ بہت مشہور شخصیت ہے، کئی نام لے سکتا ہوں، صرف ایک نام لوں گا تاکہ جس سے آپ لوگ واقف ہوں۔ ایک شخصیت گزری جن کا نام ہے ڈاکٹر سچیدانند سنہا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے پیر جواہر لال نہرو نے دلی سے آ کر کے چھوئے پٹنہ میں، جن کے نام پر سنہا لائبریری ہے پٹنہ میں۔ یہ بخاری شریف پڑھ کر کے عالم بن کر کے نکلے ہیں، سند لے کر کے، میرا مطلب نکلے ہیں۔ بخاری شریف پڑھی بھی انہوں نے۔ اصل میں اردو قاعدے کی کتاب جو میری نگاہ سے گزری ہے، جو 400 صفحات پر مشتمل ہے، وہ ڈاکٹر سچیدانند سنہا کی لکھی ہوئی ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ تو وقف نے پانی میں برابری سکھائی، وقف نے کھانے میں برابری سکھائی، اور وقف نے تعلیم میں برابری سکھائی۔ اس کے بعد آگے چلیے، آپ بیمار پڑتے ہیں، وہ کون سا ہاسپٹل تھا جہاں لوگ جایا کرتے تھے، جہاں سب کا علاج ہوگا؟ وہ مطب، اس زمانے میں اس کو مطب کہا جاتا تھا، مطب یا مستشفیٰ کہا جاتا تھا۔ وہ مطب اور مستشفیٰ جس میں سب کا علاج ہوگا، جس میں کوئی ذات نہیں پوچھی جائے گی، جہاں برابری ہوگی، وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ وقف کی جگہ تھی میرے بھائی، وہ وقف کے ہسپتال تھے، وہ وقف کا شفا خانہ تھا۔ تو آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، وقف نے اس ملک کو برابری سکھائی۔ وہ آگ جلائی جو دلوں میں، وہ کہانی یہاں تک لے کر کے آئی۔ اب اس کو دیکھنا ہے کہ وقف آج ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، آج اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ وقف کا ایک تصور ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ہوا کرتا تھا، لیکن آج وقف کیا کر رہا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وقف کا مطلب مسجد، وقف کا مطلب مدرسہ، اور وقف کا مطلب قبرستان۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر کے آسام تک ہزاروں ہزار اسکول، بلا شبہ ہزاروں ہزار اسکول جو ان کی زبان، ان کی مطلب کہ وہاں کی عام زبانوں میں ہیں۔ مثلاً تامل زبان میں جو اسکول ہے پرائمری اسکول، اور جو مراٹھی کا پرائمری اسکول ہے، اور جو بنگالی کا پرائمری اسکول ہے، اور جو اردو کا پرائمری اسکول ہے، اور جو گجراتی کا پرائمری اسکول ہے، وہ کس زمین پر بنا ہوا ہے بھائی؟ آج وہ وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ اس کے مڈل اسکول کس پہ بنے ہوئے ہیں؟ وہ وقف کی زمین پر بنے ہوئے ہیں۔ اس کا ہائی اسکول کس پہ بنا ہوا ہے؟ وہ وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد اوپر چلیے، کالجز کس پر ہیں؟ بی ایڈ کالجز کس پر ہیں؟ وقف کی زمین پہ۔ کامرس کالجز کس پر ہیں؟ وقف کی زمین پہ۔ سائنس کالج کس پر ہیں؟ وقف کی زمین پر۔ یونیورسٹیز کس پر ہیں؟ وقف کی زمین پہ۔ میڈیکل کالج کس پر ہے؟ وقف کی زمین پر۔
اور میڈیکل یونیورسٹی کس پر ہے؟ وقف کی زمین پر. خوب سمجھیے اس بات کو. اس میں پڑھ رہا ہے. دیکھیے ہم لوگ چیزوں کو پورے طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. میں نے مولانا مظہر الحق یونیورسٹی سے ایک دفعہ منگوایا کہ دیکھیں کہ کتنے بی ایڈ کالجز ہیں، تو پتا چلا 32 بی ایڈ کالجز ہیں. جب منگوایا تھا اس وقت 32 بی ایڈ کالجز تھے مولانا مظہر الحق یونیورسٹی میں، اس سے افیلیٹڈ. غور سے سنیے اس بات کو. اور اس میں 32 بی ایڈ کالج میں جو کم سے کم غیر مسلموں کی تعداد تھی وہ 85% تھی. کم سے کم غیر مسلموں کی تعداد، یعنی ہر 100 میں 85 بچہ جو وقف کی جائیداد پہ کالج بنا ہوا ہے اس میں غیر مسلم تھے. اور زیادہ سے زیادہ 98%، یعنی 1-2 کالج ایسے بھی تھے جس میں 98%، 98% بچے غیر مسلم پڑھ رہے تھے. اب جو یہ ختم ہو جائے گی ہر چیز تو نقصان مسلمانوں کا جائیداد کا ہے اور غیر مسلموں کا سروس کا ہے. یہ جو 98% بچے کل ٹیچر بننے والے تھے اور سرکاری ٹیچر بننے والے تھے اب یہ نہیں بنیں گے. وہ جو 85% بچے کالج میں تھے اور وہ ٹیچر بننا چاہتے تھے اب وہ ٹیچر نہیں بنیں گے. اب وہ اکاؤنٹنٹ نہیں بنیں گے اگر کامرس کالج ختم ہو گیا. اب وہ سائنس نہیں کر سکیں گے اگر سائنس کالج ختم ہو گیا. اب وہ لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے اگر پرائمری اسکول ختم ہو گئے، سیکنڈری اسکول ختم ہو گئے. اس بات کو بھی سمجھ لیجئے اس ملک میں تعلیم 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور اس کو غور سے سنیے. حساب کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذہن لگانا پڑے گا سمجھنے کے لیے. اور پیچھے تک جو لوگ ہیں سب لوگ سمجھیے اس بات کو. ہائر ایجوکیشن بجٹ جو اس ملک کا ہے اس کا 48.5% 52,000 اداروں کو جاتا ہے. غور سے سمجھیے 48.5% بجٹ ہائر ایجوکیشن کا 52,000 ہائر ایجوکیشن کے ادارے کو جاتا ہے اور 52.5% بجٹ 161 ادارے کو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب لوگ سو گئے یا جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں نا بھائی. دیکھیں حساب دے رہا ہوں. تقریر میں اکثر لوگ خاص کر کے ایسی تقریر میں اشتعال انگیز تقریر کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانے آیا میں وہ جو کیوں ہے وقف کا کیوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس لیے حساب کتاب دے رہا ہوں، سمجھیے اس بات کو. 48.5% 52,000 پہ اور 52.5% 161 پہ. اگر آپ کا بچہ ادھر نہیں گیا انجینئرنگ کرنے اور ادھر گیا تو ادھر والے کو تنخواہ ملتی ہے 10,000 اگر ملی تو، اور ادھر والے کا شروع ہی ہوتا ہے 14 لاکھ سے اگر ہوا تو. کیوں؟ کیونکہ 52.5% 161 پہ خرچ ہوتا ہے اور 52,000 پہ 48.5% ہوتا ہے. یہ جو تمام وقف کے ادارے ہیں اس میں کون پڑھ رہا ہے؟ اس میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں دلتوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں مہادلت کے بچے پڑھ رہے ہیں. اگر یہ سب ختم ہو جائے گا تو یہ جو بیلنس جو حکومت نے بنایا ہے جس کو وہ ختم کر رہی ہے اب آگے چلتے ہوئے جس کو ختم کر رہی ہے وہ اب یہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو وہ 85% بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وقف کے اسکولوں میں غیر مسلموں کے اور 15% بچے اوسطاً مسلمانوں کے، وہ سب ختم ہو جانا ہے. اب ہاسپٹل میں آئیے. وقف کی جائیداد پر ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہر جگہ ہاسپٹل ہے وقف کی جائیداد پر. اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ 85% سے زیادہ فائدہ غیر مسلم اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو رحمانی ہیلتھ کیئر کی بات بتاتا ہوں. رحمانی ہیلتھ کیئر میں ہر سال 5,000 کیٹریکٹ آئی سرجری ہوتی ہے. 88% ہمارے غیر مسلم بوڑھے مرد اور عورتیں ہیں. 88% وہ بند ہو جائے گا. نقصان کس کا ہونا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو بات پہنچانی ہے آپ کو. یہ وہ بات ہے جو آپ کو پہنچانی ہے اپنے پڑوسیوں تک کہ اصل میں جو نقصان ہونا ہے وہ صرف غریبوں کا ہونا ہے.
وقف کے خاتمے سے جو نقصان ہونا ہے وہ مسلمان غریب کا ہونا ہے اور وہ غیر مسلم غریب کا ہونا ہے، یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک اصل کھیل اس کا چل رہا ہے۔ اب وقف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے برابری سکھائی پانی میں، کھانے میں، تعلیم میں اور صحت میں۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں۔ ہم سب لوگ سماجواد کرتے ہیں، وقف نے سماجواد سکھایا۔ سماجواد میں کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، یہی بات ہے نا، سب کو روٹی، سب کو کپڑا، سب کو مکان، ایسا ہی ہے نا۔ وقف نے سکھایا نہیں، اس میں ایک اور چیز جوڑ دو، موت۔ مرنے میں بھی ڈگنیٹی ہونی چاہیے، مرنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی لاش پھینک دی گئی، مرنے میں بھی ڈگنیٹی ہونی چاہیے۔ اب اس بات کو سنیے اور غور سے سنیے، وقف کیسے کام کرتا ہے۔ ایک زمانہ گزرا اور آج بھی ہاسپٹلز وقف کی جائیداد پر ہیں، ڈاکٹرز وقف کے ہاسپٹل میں ٹرین ہوتے ہیں، نرسز وقف کے ہاسپٹل میں ٹرین ہوتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کس کے ہاتھ سے ہوا؟ ایک ایسی نرس کے ہاتھ سے جو وقف کے ہاسپٹل میں جس نے ٹریننگ لی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب عورتوں کا انتقال ایسی حالت میں زیادہ ہو جایا کرتا تھا، تو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ وہ جو بوا آئیں گی جو دودھ پلائیں گی بچے کو، ان کی تنخواہ کون دے گا؟ باپ ماں نہیں دیں گے، وقف دے گا۔ میں سماجواد کے پرنسپل کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی کوئی فیس نہیں لگنی، تو اگر اس کا شوہر کما نہیں رہا کوئی بات نہیں، بچہ پیدا ہوگا۔ بچہ پیدا ہو گیا، بھوکا ہے، اس کی فیس نہیں لگنی، وہ جو آئیں گی بوا پلانے کو دودھ، اس کا پیسہ کون دے گا؟ وقف دے گا۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہوا، اس کو تعلیم کون دے گا؟ وقف کا مدرسہ دے گا، وقف اس کو سائنس پڑھائے گا، وقف اس کو قرآن پڑھائے گا، وقف اس کو ہندی پڑھائے گا، وقف اس کو انگلش پڑھائے گا۔ اس کے بعد وہ اور بڑا ہوا، اس کو کالج جانا تھا، وہ کس کالج میں جائے گا؟ وہ وقف کے کالج میں جائے گا۔ امام غزالی کہاں سے پڑھ کر کے نکلے بھائی؟ امام غزالی کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ وقف کے کالج سے پڑھ کر کے نکلے۔ جتنے بڑے لوگ نکلے وہ کہاں سے نکلے؟ وہ وقف کے کالج سے پڑھ کر کے نکلے۔ اب اس کے بعد ان کی شادی ہوگی، ان کی ہونے والی بیوی کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو بیٹی کو کپڑا کون دے گا؟ وقف دے گا۔ بیٹی کو زیور کون دے گا؟ وقف دے گا۔ پھر بیٹی کو بچہ ہوا، اس بچے کو بیٹی لے کے گئی بازار میں بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے اس کو مشکل ہو رہی ہے، تو واقعی ایک وقف بنایا گیا جس کا نام تھا پالنا وقف، یعنی بچوں کا پالنا ہوتا نا، جھلانے والا، وہ بازاروں میں پالنے لگائے گئے تاکہ عورتیں بچوں کو لے کر کے آئیں تو ان کو مشکل نہ ہو، وہ بچے کو وہاں ڈالیں، رکھیں وہاں پہ، اور وہاں لوگ موجود رہیں جو پالنے کو ہلاتے رہیں، اور اس کے بعد جا کر کے عورتیں شاپنگ کریں۔ یہ ہے وقف۔ اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ بچہ جس کی بھی شادی ہوئی اور جس کا بچہ ہوا، وہ آگے بڑھا، اس کو نوکری چاہیے، اس کو نوکری کے لیے پیسہ معاف کیجئے، اس کو بزنس کرنا تھا، اس کو پیسہ چاہیے، بغیر انٹرسٹ کا پیسہ چاہیے، کیونکہ انٹرسٹ شیطان کی آنکھ ہے، تو اس کو کہاں سے ملے گا پیسہ؟ جو بغیر انٹرسٹ کے ہوگا، بغیر بیاج کے ہوگا، وہ وقف دے گا۔ اور وقف نے پیسہ دیا، جس نے اسے تجارت کی اور خوب کمایا، اور وقف کو قرض واپس کیا، اور اس میں اور جوڑ کے واپس کیا تاکہ وقف اور پھلے پھولے۔ پھر اس کا انتقال، پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کو خدا سے لو لگانا ہے، تو وہ کہاں گیا؟ وہ مسجد گیا، اور مسجد میں اس نے نماز پڑھی، اس نے سیکھا کہ سچ بولنا کیا ہوتا ہے اور جھوٹ سے کیا ہوتا ہے، اس نے سیکھا کہ اچھائی کیسے کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو وہاں بھی وقف پڑا ہوا تھا، جو اس کو بغیر پیسے کے لے گیا اور جا کر اس کو دفن کیا، اس کو کفن دیا اور پھر دفن کیا، اور زمین کا پیسہ بھی نہیں لیا۔ یہ ہے وقف کا سماجواد، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک ایک بھی جو لائف ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے وہاں تک ہر کمیونٹی اپنے آپ میں با اختیار ہے، امپاورڈ ہے چیزوں کو کرنے کی۔ یہ ہے وقف، یہ ہے وقف کا تصور جو اسلام نے دیا، یہ ہے وقف کا تصور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنایا، اور جب اپنایا اور نیت اچھی تھی تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر کے
اس کو وقف کیا ہے تو اس کنویں کی آج آمدنی، اس ایک کنویں سے جو وقف قائم ہوا، اس کی آج کی آمدنی 1 ارب 13 کروڑ روپے ہے۔ وقف کی آمدنی کتنی ہے؟ ایک کنویں سے 1 ارب 13 کروڑ روپیہ۔ آدھا پیسہ مدینے والوں کی خدمت میں جاتا ہے، آدھا پیسہ اس وقف کو آگے بڑھانے میں جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے وقف کے جب سے انگریز آئے اور انہوں نے 1864 میں وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ بنایا، اور وہ وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ اس لیے بنایا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے پوری کمیونٹی کے لیے، یعنی مسلمانوں نے اپنے لیے، غیر مسلموں کے لیے، جو بھی اس علاقے میں رہتے ہیں سب کے لیے ایک اتنا شاندار نظام بنا رکھا ہے جس میں کسی کو پیسے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ پیدا ہو رہا ہے تو وقف ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے تو وقف ہے، اس کو یہ چاہیے تو وقف ہے، اس کو یہ چاہیے تو وقف ہے۔ تو انہوں نے اس کو توڑنا شروع کیا، خراب کرنا شروع کیا، پھر مسلمان جنگ ہار گئے۔ تو ہاری ہوئی قوم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوا۔ ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وقف کا مقصد یہ تھا۔ 150 سال بعد جب آنکھ کھلی تو یہ ایکٹ ہم لوگ کے سامنے ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تمام وقت ختم ہو جانا ہے، تمام وقت ختم ہو جانا ہے۔ یہ ایکٹ کا یہ مطلب ایک لائن میں مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ ابھی معافی چاہتا ہوں، 1 منٹ پانی پینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مجھے وقف ایکٹ کے بارے میں اتنی بات ہے کہ اس میں تقریباً میں نے اس کی ورکشاپ سیشنز کیے ہیں اور اس میں پورا 2 دن لگتا ہے، یعنی 20 گھنٹے لگتے ہیں اس کو سمجھانے میں کہ وقف ایکٹ کتنا مضر ہے۔ ہر ایک دفعہ بائی دفعہ اگر جایا جائے تو وہ میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ وقف ایکٹ پورا کا پورا خراب ہے، پورا کا پورا خراب ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ یعنی میں دعوت دیتا ہوں، کسی کو دعوت دیتا ہوں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں تو وہ آکے ہم کو سمجھا دیں۔ میں دعوت دیتا ہوں کسی بھی وکیل کو جس کو لگتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں تو وہ آکے مجھے سمجھا دیں، اور میں سمجھنے کو تیار بیٹھا ہوں۔ تو میں وہ بات نہیں کروں گا کہ بل میں کیا تھا اور وقف میں کیا ہوا۔ حکومتوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا، خاص کر کے اس حکومت نے اور تلنگانہ کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس کا سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں جو خراب بات تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جو خراب بات تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جو اچھی بات ہے وہ رہ گئی ہے۔ پہلی بات تو کہ اچھی بات کوئی تھی ہی نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقف بل میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، سب خراب بات ایک دم۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر سے ایک جملہ لے لیں، ادھر سے ایک جملہ لیں، یہ سب شیطان کا کھیل ہے، یہ سب شیطان کا کھیل ہے۔ جب بھی وقف کو دیکھا جائے گا تو پورا پورا دیکھا جائے گا، آدھا ادھورا ایک ایک لائن نہیں دیکھا جائے گا، ایک ایک لائن نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اب وقف ایکٹ میں جو بل سے اور ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ اچھا ہو گیا ہے، وہ جو اچھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھ لیجئے گا کہ بھائی یہ اچھا کس نے کہا تھا کرنے کو۔ یعنی پہلے جو ہے وہ انتہائی خراب تھا، پہلے انتہائی خراب تھا، اور اب انتہائی خراب ہے۔ پہلے انتہائی خراب تھا، اب انتہائی خراب ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور جو خرابی پیدا کی گئی ہے اب وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہا گیا کہ اگر وقف نما کوئی چیز مسلمان بنائیں گے جس کا کام خیر کا کام ہے، جس کا کام اچھائی کا کام ہے، لیکن اس کا نام وقف نہیں رکھیں گے تو وقف نہیں ہوگا۔ بات ٹھیک۔ اگر مسلمان اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اپنے وقف کو وقف نہیں لکھیں گے تو ایسا ہونا ہی چاہیے ان کے ساتھ، لیکن وہ چیز جو حکومتوں نے کروائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مثلا صرف بہار کی بات کر لیتے ہیں، بہار میں 3900 ملحقہ مدارس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں یا نہ، یا تو ہاں بولیے یا نہ بولیے، چپ مت بیٹھیے۔ اچھا کام کیجیے، سب لوگ ذرا کھڑے ہو جائیے، سب لوگ سونے لگے لگتا ہے، کھڑے ہو جائیے جلدی سے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اب جاگ جائیے، ذرا ہاتھ اوپر کر لیجیے،
ٹھیک الحمدللہ ٹھیک اب بیٹھ جائیے الحمدللہ اب بیٹھ جائیے الحمدللہ سب لوگ بیٹھ جائیے الحمدللہ. دیکھیے میں تقریر ایسے نہیں کرتا ہوں, انٹریکشن چاہیے تب بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک اب سب لوگ بیٹھ جائیں انشاءاللہ سب لوگ بیٹھ جائیں, جہاں بیٹھے تھے بیٹھ جائیے, جہاں بیٹھے تھے بیٹھ جائیے. اب اس بات کو سمجھیے کہ ملحقہ مدارس 3900 ہیں بہار میں, وہ اس میں سے اکثر وقف کی زمین پر بنے ہوئے ہیں, لیکن حکومت نے کہا مدرسہ بورڈ بننے کے بعد کہ ٹرسٹ بناؤ. ٹرسٹ بنایا گیا, اس ٹرسٹ میں لفظ وقف نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. اب یہ بتائیے کہ وہ مدرسے کی زمین اور مدرسے کا مکان وقف رہا یا نہیں رہا؟ بات سمجھیے, پیچھے تک لوگوں کو بات سمجھیے اس بات کو. اب وہ وقف رہا کہ نہیں رہا؟ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے رہا, آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے نہیں رہا. یہی پرابلم ہے اس وقف ایکٹ کی, اس میں ہیوں ہاں ہے نیوں ہاں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ ہی نہ ڈھنگ سے لکھا ہوا ہے, نہ ہی ہاں ڈھنگ سے لکھا ہوا ہے. تو جو کورٹ کا دل کرے گا وہ ہو جائے گا, لیکن جدھر گاڑی جا رہی ہے وہ سب کو پتا ہے. اس میں سے ایک بھی وقف کے نہیں رہنے والے, ایک بھی وقف کے نہیں رہنے والے. تو آپ کو اپنی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ والا ترمیم یعنی جو بل تھا اور جو ایکٹ بنا, یہ والی چیز کس نے ایکٹ میں ڈلوائی ہے جو اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ تمام ملحقہ مدارس جو ہیں اب وہ وقف نہیں رہیں گے؟ یہ کس نے ڈلوایا ہے؟ یہ پوچھ لیں لوگ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کہ کس نے ڈلوا دیا ہے. اب اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ پریکٹسنگ مسلم ڈالا تھا اس میں بل میں کہ آپ کو 5 سال تک اچھا رہنا ہوگا اچھا کام کرنے کے لیے. کبھی سنا ہے آج تک کہ 5 سال تک اچھا رہنا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنے خراب آدمی ہو, ایک اچھا کام کر لو زندگی میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم اتنے خراب آدمی ہو, مرتے مرتے ایک اچھا کام کر لو. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 5 سال تک اچھا رہنا پڑے گا اچھا کام کرنے کے لیے. مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ 5 سال تک مسلمان رہنا پڑے گا وقف کرنے کے لیے. اچھا, اس میں قانونی جو نکتہ چینیاں ہیں وہ بے پناہ ہیں. میں قانون میں جا ہی نہیں رہا ابھی. پورا دستور, پورا ایکٹ جو اس ملک کا دستور ہے اس کے خلاف ہے. یعنی یہ 13(3)(a) کے خلاف ہے, 14 کے خلاف ہے, 25 کے خلاف ہے, 26 کے خلاف ہے, 30(a) کے خلاف ہے, 300 کے خلاف ہے, 52(a) کے خلاف ہے. پورا دستور, پورا دستور, ہر ایک لائن آئٹم لے لیجئے اور اس کو اس پہ تجزیہ کر لیجئے, ان دستور پہ پتہ, ان دفعات پہ پتہ چل جائے گا کیسے خلاف ہے. اس کا موقع بھی نہیں ہے, میں موٹی موٹی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اس ایکٹ میں انہوں نے کہا, اچھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھائی پریکٹسنگ مسلم پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پریکٹسنگ مسلم ہے, یعنی کہ یہ مسلمان ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے داڑھی ناپیں کہ اچھا بھائی احمد رحمانی کی داڑھی جو ہے وہ صرف 5 انچ کی ہے, یہ چھوٹی ہے, اگر 11 انچ کی ہوتی تو یہ مسلمان ہوتا, اس کی تو صرف 5 انچ کی ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے. تو میں نے کہا, تو لوگوں نے کہا تم بہت غلط سوچتے ہو, ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے اس ایکٹ میں باقاعدہ لکھ دیا کہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے. دکھنا بھی پڑے گا مسلمان اور ڈیمونسٹریٹ بھی کرنا پڑے گا مسلمان. تو مطلب جو لوگ شیو کر رہے ہیں وہ لوگ تو بھول ہی جائیں, جو لوگ شیو کر رہے ہیں وہ لوگ تو بھول ہی جائیں, ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں, ٹوپی نہیں پہن رہے وہ لوگ بھول جائیں, اور جو لوگ ٹوپی پہن رہے ہیں وہی بھول جائیں کیونکہ پتہ نہیں کرتا پجامہ پہنا ہوا ہے کہ نہیں, اور جو کرتا پجامہ پہنا ہے وہی بھول جائیں کیونکہ پتہ نہیں جو سامنے بیٹھا ہے وہ جو پوچھے گا کہ تم پریکٹسنگ مسلمان ہو کہ نہیں, تم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ نہیں, تم نے شو کیا ہے کہ نہیں, وہ پوچھ دے گا کہ تم نے روزہ رکھا تھا 30 یا نہیں رکھا تھا, یا قضا کر لیا تھا, یا فجر کی نماز قضا کی تھی, قضا اگر کی تھی تو تم کو پتہ ہے تاریک صلاح والی حدیث کہ جو تاریک صلاح ہے اس نے کفر کیا تو وہ اس کی فقہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس نے اگر پڑھ لیا ہے نماز تو وہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا. وہ بولے گا نہیں تم نے نماز ایک دفعہ چھوڑ دی تھی, اب تو تم 5 سال تو تمہارا گیا, اب پھر تم یہاں سے شروع کرو 18 اپریل سے, پھر 5 سال تک 5 وقت نماز پڑھ کر کے آؤ. کسی کو پتہ نہیں. تو اب ذرا پوچھ لیجئے اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز سے کہ یہ جو اچھا والا ہو گیا ہے کس نے ڈلوایا یہ اچھا والا, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں تک کافی نہیں تھا, ایکٹ انہوں نے یہ بھی ڈلوا دیا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے کہ ایک شرط لگائی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ شرارت نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ پہلے سے مان لیا گیا ہے کہ جو وقف
جو کرنے والا ہے وہ یقیناً شرارت کر رہا ہے، اور اگر اس نے ابھی شرارت نہیں کی ہے تو مرنے کے بعد اس کے وارثین شرارت کر رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہو رہا تو وقف نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا تو وقف نہیں ہے۔ تو اب اس سے ہو یہ گیا ہے کہ آپ کبھی بھی وقف کریں گے وہ ہمیشہ مشتبہ رہے گا، آیا کہ آپ نے پہلے شرارت کر لی ہے یا بعد میں شرارت کوئی ہو گئی ہے۔ کوئی بھی آدمی کلیم کرے گا کہ شرارت ہے، جیسے وہ کلیم کرے گا شرارت ہے ویسے وہ وقف نہیں ہے۔ یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ یہ والا جو ایکٹ میں کس نے ڈلوایا ہے جو اچھا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وقف علی الاولاد میں کہ اگر کسی کا حق نہیں مرائے، نہیں آپ وقف نہیں کر سکتے اگر کسی کا حق مرا رہا ہو۔ ارے بھائی میں زندہ ہوں، پراپرٹی میری ہے، آج میں اس پراپرٹی کو بیچ کر کے اس کا وہ کام کروں جس سے سماج خراب ہوتا ہے، یعنی کہ مثلا میں شراب بٹوا دوں، نعوذ باللہ، تو کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے، آپ کروا سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے۔ اگر اس کو بیچ کر کے سارا پیسہ میں جوئے میں لگا دوں تو وہ صحیح ہے، وہ منع نہیں ہے۔ لیکن اگر جو میں اس سے خیر کا کام کر لوں اور اچھا کام کر لوں اور وقف کر دوں تو وہ منع ہے۔ اب اس میں ہو یہ گیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بھی آپ کا بیٹا، کوئی بھی آپ کی بیٹی اور کوئی بھی آپ کا اسلامی وراثت پانے والا، آپ سب کو پتا ہے کہ صرف بیٹا بیٹی وارث نہیں ہوتے، بہت سے لوگ جو وارث ہوتے ہیں، ہے نا بھائی؟ سب کو پتا ہے نا؟ ہاں یا نہیں؟ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ۔ کوئی بھی وارث یہ کلیم کر دے گا کہ میرا حق مرا رہا ہے، بات ختم، وہ وقف نہیں ہے۔ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ والا کس نے ڈلوایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر وہ آدمی، مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور اس بات کو سمجھیے، اسلام ایک واحد دین ہے جس نے کہا کہ 2/3 آپ کو اپنے وارثین میں دینا ہوگا، اور صرف 1/3 کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، صرف 1/3 کی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو وقف کر رہا ہے بھائی، وہ تو 1/3 میں کر رہا ہے نا، وہ 2/3 میں تو کچھ نہیں کر رہا کوئی مسلمان، وہ تو 1/3 میں کر رہا ہے۔ اس 1/3 کو اس طرح سے مشتبہ بنا دیا گیا ہے، اس 1/3 کو۔ اب اس میں انہوں نے نئی شک ڈالی ہے، ایکٹ میں، بل میں نہیں تھا، ایکٹ میں ڈالا ہے کہ صرف وارثین ہی نہیں، اگر کوئی بھی کلیم کر دے کہ آپ اس کا کلیم تھا میرے اوپر تو وقف نہیں رہے گا۔ مثلا میرے اوپر 50 سال ہے، میں بہت کروڑپتی آدمی ہوں، میں نے وقف کر دیا، کچھ وقف ہو بھی گیا، رجسٹر ہو گیا۔ اب مرتے مرتے نعوذ باللہ میرے حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے قرض لینا پڑا، اور میرے اوپر 5 روپے کا آپ کا قرض ہے، آپ کا قرض 5 روپے کا میرے اوپر ہے۔ اب آپ کورٹ میں گئے کہ اور میری جو وقف کی جائیداد ہے وہ کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، آپ کورٹ میں جائیں گے کہیں گے 5 روپے کا قرض تھا، اب وہ وقف جو ہے وقف نہیں رہے گا، وہ توڑ دیا جائے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا اور آپ کو 5 روپے دیا جائے گا۔ اس جائیداد کا کیا ہوگا اللہ عالم، پتہ نہیں، لکھا ہوا نہیں۔ یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ کس نے ڈلوایا ہے، اچھا والا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں، لیکن اس میں دو تین چیزیں اور بھی ہیں جو بتانا آپ کو ضروری ہے۔ یہ کہا گیا اس میں کہ وقف بائی یوزر بچ گیا ہے، وقف بائی یوزر کو بچا لیا گیا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ وقف بائی یوزر کو اس میں رہنے دیا گیا ہے 2 شرط کے ساتھ، اگر وہ وقف بائی یوزر متنازع نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے۔ آپ کو لوگ کو کیا لگتا ہے ایک وقف کی زمین کو متنازع بنانے میں کیا لگتا ہے آج کل؟ ایک انگلی ایسے، ایک ڈنڈی اس پر ایک جھنڈا، ایک ڈنڈی اور اس پر ایک جھنڈا آپ لگا دیجئے، وقف کی زمین متنازع ہو گئی، وقف کی زمین نہیں رہی پھر، اب وہ اس وجہ سے اب وہ وقف نہیں رہے گا۔ یہ ہے وقف بائی یوزر کا بچانا۔ دوسری شرط اس میں یہ لگا دی گئی ہے کہ اگر وہ زمین حکومت نے کلیم کر لی ہے، حکومت کے کلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حکومت کی زمین کیسے ثابت ہوگی؟ حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر کلیکٹر کے اوپر کوئی آفیسر جس کو حکومت کہے گی کہ یہ والا آدمی، مثلا آپ یہ والا آدمی کہے گا کہ یہ حکومت کی زمین ہے تو وہ حکومت کی زمین ہو جائے گی۔ اب اگر حکومت آپ سے کہے گی کہ یہ والی زمین کہو میری ہے تو آپ کہہ سکیں گے کہ نہیں ہے حکومت کی؟ کہہ سکیں گے ایک دفعہ بھی؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ حکومت کا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کہے گا کہ حکومت کی زمین نہیں ہے،
تو یہ دو شرائط لگا دی گئی ہیں وقف بائی یوزر کے ساتھ. تو اب بتائیے کہ وقف بائی یوزر بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ سب کا سب ختم، سب کا سب ختم. اس کے بعد یہ کہا انہوں نے کہ ہر وہ چیز جو 100 سال سے پرانی ہے وہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ مانی جا سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جتنی بھی چیز 100 سال سے اوپر ہے جس کو ASI پروٹیکٹڈ مونیومنٹ کہہ دے گی اب وہ وقف نہیں رہا. اس علاقے میں کتنا مدرسہ ہے جو 100 سال سے اوپر ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے اور پھر دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد جس دن ASI کہہ دے گی کہ وہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ میں ہے وہ اس دن سے وقف نہیں رہے گا. ہر وہ مسجد جو 100 سال سے اوپر کی ہے جس کو ASI کہہ دے گا پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے. اگر کوئی قبرستان ہے اور قبرستان میں کوئی پیر ولی نکل گئے غلطی سے اور وہ 100 سال سے پرانی قبر ہے جو کہ نکل جائے گی اس کے بعد، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ میں چلا جائے گا. پروٹیکٹڈ مونیومنٹ کی شرط یہ ہوتی ہے کہ 100 میٹر ادھر، 100 میٹر ادھر، 100 میٹر ادھر اور 100 میٹر ادھر آپ کچھ نہیں بنا سکتے. اور 100 میٹر کے بعد 200 میٹر ادھر، 200 میٹر ادھر، 200 میٹر ادھر، 200 میٹر ادھر آپ ASI سے پرمیشن لے کے بنائیں گے. یہاں حکومت کا نارمل آفس میں تو پرمیشن ملتی ہی نہیں گھر بنانے کی ڈھنگ سے، تو آپ کو وہاں ASI سے پرمیشن مل جائے گی. اب ذرا سوچئے کسی بھی قبرستان میں اگر کسی بزرگ کی قبر نکل گئی اور اس کے بعد وہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ میں ہو گیا تو کتنی قبرستان کو آپ لوگ جانتے ہیں جو 600 میٹر لمبی اور 600 میٹر چوڑی ہے؟ بہت مشکل سے. تو کوئی نہیں بچنا. دیکھیے اس وقت ایکٹ سے جو ہونے والا ہے، ایک بات جو میں آپ کو سمجھاؤں چلتے چلتے وہ یہ ہے، میں نے آپ سے غالباً پہلے بھی پوچھا کہ کس آدمی نے اپنے والد کی قبر خریدی؟ کس آدمی نے اپنے والد کی قبر خریدی؟ آپ میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس نے اپنے والد کی قبر خریدی ہو اور اس کے بعد دفن کیا ہو اس کو؟ یہ وقف کی برکت ہے بھائی، یہ وقف کی برکت ہے. امریکہ میں اور یورپ میں لوگ اپنے لوگوں کی قبر خریدتے ہیں، بلکہ اپنی قبر خرید لیتے ہیں مرنے سے پہلے پلاٹنگ دیکھ کر کے. وہاں قبرستان بزنس ہے، وہاں قبرستان بزنس کی طرح پلاٹ بنتے ہیں اور پلاٹ بیچے جاتے ہیں اور لوگ 11 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ میں 3x6 کا پلاٹ خریدتے ہیں کہ روڈ کے کنارے ہوگا تو بچہ آوے گا. بچہ کائے کو جانے لگا اس کے بعد، اور روڈ کے دور ہوگا تو بچہ نہیں آوے گا دیکھنے کو. بہرحال پلاٹ خریدنا پڑتا ہے اور اس میں دفن ہونا پڑتا ہے. یہ وقف کی برکت ہے. اس ایکٹ کے بعد یہ سب بچنے کا نہیں. تو ہم لوگ بھی بزنس کریں گے اور اس کے بعد پلاٹنگ کر کے بیچیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس ہوگا پیسہ نہیں اپنے والد کی قبر خریدنے کے لیے. تو ہر نماز میں ایک صدا اٹھے گی جو کہے گی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دفن ہونے کے، اب پیسہ دو. اور سارے لوگ چندہ کریں گے اور سارا پیسہ جو ہے کمیونٹی کا وہ جائے گا لوگوں کو دفن کرنے کے لیے. سمجھیے یہ جو وقف ختم ہو رہا ہے اس ایکٹ کے بعد، اس کا نقصان، ایک عملی نقصان آپ کو ابھی اس طرح سے ہے. اب ایک دو آخری بات کہہ لیتا ہوں. اس کے بعد حکومت نے یہ کہا کہ 5ویں شیڈیول میں اور 6ٹھے شیڈیول میں جتنی بھی زمینیں ہیں، 5ویں شیڈیول میں اور 6ٹھے شیڈیول میں، یعنی کہ نارتھ ایسٹ کے 7 صوبوں میں اور 10 صوبے جو گجرات مثلا، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، ان صوبوں میں جو زمینیں ہیں مارک، اس میں اگر 1400 سال پہلے بھی وقف کیا گیا تھا تو وقف نہیں رہا. تو تقریباً 17 صوبوں میں جو زمینیں مارک ہیں ان مارک زمینوں میں اب وقف نہیں رہا، وہ سب آپ کے ہاتھ سے گیا. اور بس آخری بات، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، حکومت نے، اچھا یہ سب بل میں نہیں تھا، ایکٹ میں آ گیا. تو آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ ایکٹ میں کیسے آ گیا بھائی، یہ اچھا والا پروویژن کیسے آ گیا ہے. آخر بات انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ 7% جو متولی دیتے ہیں، 7% جو متولی دیتے ہیں وہ بہت زیادہ، اس کو 5% کم کر دو. یہ اچھی بات تھی، 5% کر دیا گیا، لیکن پھر ایکٹ میں تبدیل کر دیا گیا. یہ تھا اس میں بل میں کہ 7 سے 5% کر دو. ایکٹ میں کیا کہا گیا؟ ایکٹ میں کہا گیا کہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. اس میں ایک جملہ لکھا گیا کہ جتنا بھی سینٹرل گورنمنٹ چاہے اتنا ٹیکس لگا دے. تو اب تھیوریٹیکلی
اگر آپ کے وقف سے اگر 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہو رہی ہے، کسی کوئی وقف ہے اس سے اگر 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہو رہی ہے تو حکومت کہہ سکتی ہے کہ 5 کروڑ روپیہ دو، اور نہیں دو گے تو وقف نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میکسیمم کی شرط لگا دی گئی ہے کہ حکومت جو میکسیمم اماؤنٹ بول دے گی وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ تمام تبدیلیاں کی گئی ہیں وقف ایکٹ میں۔ دیکھیے اب اس ایکٹ کو ہم لوگوں کو مسترد کروانا ہے۔ ابھی یہ چیز سپریم کورٹ میں ہے، ہم میں سے کچھ لوگ یہ پھیلا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو مسترد کروا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج تک صرف ایک ایکٹ کو پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہے کہہ کر کے کہ پورا ایکٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے، وہ ہے کولیجیم والا ایکٹ۔ لیکن اس کے علاوہ پورے ایکٹ کو انکانسٹیٹیوشنل میری جانکاری میں سپریم کورٹ نے نہیں کہا۔ سپریم کورٹ کا کام کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا کام بل کو یا ایکٹ کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کا کام ایکٹ کو دیکھ کر کے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کی تعویل کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ چیز دستور کے موافق ہے یا مخالف ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے اس کا کام کہ یہ دستور کے موافق ہے یا دستور کے مخالف ہے۔ اگر وہ دستور کے مخالف ہے تو پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیتا ہے کہ دوبارہ آپ دفعہ بنائیے، یہ دستور کے مخالف ہے۔ تو جو کام سپریم کورٹ کر رہا ہے بہت اچھا ہے، ان کو کرنے دیجئے۔ آپ جو زور لگا رہے ہیں، آپ جس اتحاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اتحاد آپ قائم کر رہے ہیں، اسی اتحاد سے یہ ایکٹ واپس لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس ایکٹ کو واپس لینے کے لیے تمام لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تمام دلت، تمام مہا دلت، تمام اگڑا، تمام پچھڑا سب فائدہ اٹھا رہے ہیں آج کی تاریخ میں وقف سے۔ مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں آج کی تاریخ میں وقف سے، لیکن یہ بات کوئی کہہ نہیں رہا۔ لیکن اب آپ کو یہ بات پتا، آپ جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں ہیں، اگر آپ صرف 10 آدمی کو یہ بات بتائیں کہ تمہارا اس سے نقصان ہے، تمہاری کمیونٹی کا نقصان ہے، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ جو بات آپ نے سنی ہے وہ آپ کو جا کے بتانی ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر محلے میں کمیٹی بنائیے، ہر محلے میں چند نوجوان کمیٹی بنائیں اور اس محلے میں جو وقف کی جائیداد ہے اس کا خاکہ نکال کر کے یعنی لکھ کر کے عمارت بھیجیں تاکہ ہم لوگ اس کو رجسٹر کرانے کے قواعد شروع کر سکیں۔ اس سے وقف مضبوط ہوتا ہے، اس سے حکومت کو خبر جاتی ہے کہ اچھا یہ لوگ تو جاگ رہے ہیں۔ دیکھیے جب وقف ایکٹ کے رکھنے کی قیمت بڑھا دی جائے گی اس کو ختم کرنے کے بالمقابل، تب یہ ایکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی قیمت کو بڑھائیے۔ اس کی قیمت کو کیسے بڑھائیں گے آپ؟ اس کی قیمت کو ایسے بڑھائیں گے آپ۔ یہ چیز شائع کی گئی ہے امارت شرعیہ کی جانب سے۔ یہ وقف ایکٹ کا ترجمہ بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے اور انشاءاللہ ہندی میں بھی آ جائے گا کچھ دنوں میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ سب لوگوں کو پڑھنا ہے، کتاب کی طرح پڑھنا ہے، دکانوں میں خاص کر کے دکانوں میں بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں وقف ایکٹ کو۔ جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا جو سنا تھا وہ تو 5% تھا، یہ ایسے بھی ختم کیا جائے گا اور یہ ایسے بھی ختم کیا جائے گا اور یہ ایسے بھی ختم کیا جائے گا۔ جب آپ بیدار ہوں گے، جب آپ جاگرک ہوں گے، تب تو آپ دوسروں کو بتائیں گے نا کہ بھائی تمہارا یہ نقصان ہو رہا ہے، ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے، اور خیر کے کام میں نقصان کیوں کرنا ہے؟ یہ ساری پراپرٹی آپ کی تو نہیں، یہ ساری پراپرٹی تو اللہ کی ہے اور اس سے انسانوں کو فائدہ ہونا ہے۔ تو اس بات کو سمجھانا ہوگا تب بات بنے گی۔ دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا تھا بتی بجھاؤ، ہم سب لوگوں نے بتی بجھایا، الحمدللہ اس کا اثر پڑا۔ عمارت جو ہے وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ بورڈ نے کہا ایک دن بتی بجھاؤ۔ اس احتجاج کو لگاتار چلنا ہے اور بورڈ بھی ایسا چاہتا ہے کہ اس کو لگاتار چلنا ہے اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو لگاتار چلنا ہے۔ تو ابھی میں اس کی پریکٹس کرواؤں گا، آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ سب کے پاس فون ہے؟ سب لوگوں کے پاس فون ہے؟ ٹھیک، سارے لوگ اپنا فون نکالیے، سارے لوگ اپنا فون نکالیے، اسٹیج پر بھی جو لوگ ہیں اپنا فون نکالیے۔ اور یہاں جو لائٹ جل رہی ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں سب لوگوں سے کہ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ آف کر سکتے ہیں کیا؟ جو لائٹ یہاں جل رہی ہے سب لیمپ بس ایک منٹ کے لیے صرف پریکٹس کے لیے بجھوا رہا ہوں، کسی کو اٹھنا نہیں ہے، سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے۔ کیا یہ لائٹ بجھ سکتی ہے؟ جی جی طارق صاحب
جب تک یہ لائٹ بجھ رہی ہے. جب یہ لائٹ بجھے گی، لائٹ صرف 2 منٹ کے لیے بجھے گی. اب سب لوگوں کو اپنے فلیش لائٹ کو آن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنے لوگ ڈرون سے تصویر لے رہے ہیں، سب لوگ ڈرون کی تصویر سب لوگوں کی جانب کر دیں ڈرون کو، تاکہ کیمرہ جو ہے وہ سب لے سکے. اور جو پریس والے بھائی ہیں اور جو لوگ یہاں پر ہیں جو تصویر لے سکتے ہیں، وہ سب لوگ تصویر لیں انشاءاللہ. سب لوگ اس کو لیجئے اور آسمان کی طرف دکھائیے. سب لوگ، سب کو مجھے دکھائیے، مجھے دکھائیے، مجھے دکھائیے. سب لوگ مجھے دکھائیے. اب اس کی تصویر لیجئے آپ لوگ. یہ وہ احتجاج ہے جو آپ کو کرنا ہے اس کا، اور یہ ہر ہفتے ہونا ہے. آپ کے گلی میں ہونا ہے، آپ کے محلوں میں ہونا ہے. 200 400 500 نوجوانوں کو نکلنا ہے اور نکل کر کے اس کو آسمان کی طرف دکھانا ہے، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ دکھی ہیں، ہم لوگ اپنے دکھ کا اظہار ایسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بیٹھ جائیے اور لائٹ جلا دیجئے. سب لوگ لائٹ جلا دیجئے، لائٹ جلا دیجئے. ٹھیک ہے، لائٹ جل رہی ہے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں انشاءاللہ. یہ کام دیکھیے، عمارت نے ایک نقشہ بنایا ہے جس میں ہم لوگ جمعرات کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگ روزہ رکھیں گے. روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی ایمانی صحت ٹھیک ہوگی. لائٹ جلا دیجئے، لائٹ جلا دیجئے. ایمانی صحت سب کی ٹھیک ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ روزے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ روزے کے بعد کیا کرتے ہیں بھائیوں؟ افطار کرتے ہیں. افطار گھر میں نہیں کرنا ہے، افطار مسجد میں کرنا ہے یا کسی اجتماعی جگہ پہ کرنا ہے، اور اس کی تصویر لینی ہے اور اس کو اپلوڈ کرنا ہے. بات سمجھیے. روزہ آپ رکھیں گے اللہ کے لیے، افطار بھی کریں گے اللہ کے لیے، لیکن وہ اظہار رہے دکھانے کے لیے کہ ہم سب لوگ مل کر کے افطار کر رہے ہیں ہر جمعرات کو انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو پروگرام ہر جمعہ کو کالی پٹی باندھنا ہے انشاءاللہ. کالی پٹی باندھ کر کے نماز پڑھنی ہے ہر کو، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد کا پروگرام آپ کو بتائیں گے. ہر ہفتے 3 یا 4 پروگرام کریں گے، جس سے کہ سب لوگ کام بھی کر سکیں پیسفلی، بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر کسی وائلنس کے، نان وائلنٹ طریقے پر اطمینان اور سکون کے ساتھ احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ ایکٹ واپس نہیں ہو جائے انشاءاللہ. اب آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ عہد لیں کہ آپ لوگ اس احتجاج کو کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ احتجاج ہوتا رہے، جب تک کہ وہ وقف ایکٹ واپس نہ لے لیا جائے. اس لیے میں آپ سے عہد لوں گا. آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیے اور میرے ساتھ عہد لیجئے. بسم اللہ. ٹھیک، اب جو میں کہتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے. میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک احتجاج کرتا رہوں گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا. الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس عہد پر قائم رکھے. تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے.